ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہمارے چینل کو حضرات دیکھ سن رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے استاذ کی عزت اور احترام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علمدار عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ استاذ کا مقام والدین سے زیادہ ہے، کیونکہ اس پر کئی دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاذ کا جو ایک منصب تعلیم ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا، استاذ اور شاگرد میں امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے اور استاذ کا جو ایک مقام ہے اس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ موضوع رکھا ہے۔ دیکھیں، یکشع بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استاذ جو ہے ماں باپ سے بھی زیادہ عزت اور مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اس دنیا کے اندر زہری دنیا کے آگ سے اپنی اولاد کو بچاتے ہیں، اور استاذ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی راہ پہ گامزن کرتا ہے۔ اس لیے امام یکشع بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استاذ کا مقام والدین سے زیادہ ہے۔ اور پھر والدین بظاہر اس دنیا میں چلنا اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں، اور استاذ تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ کہاں تک استاذ جو ہے وہ انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو والدین ہیں زہری جسم کی پرورش کرتے ہیں، ایک زہری جسم ہے، ایک روح کا تزکیہ ہے۔ استاذ یہ روح کا جو تزکیہ ہے اس کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ زہری کہتے ہیں نا کہ زہر کو اتنا جانا نہیں چاہیے کیونکہ مٹی میں مل جائے گا، لیکن جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ تو روح ہے۔ اس لیے اس کی سجاوٹ، اس کی خوبصورتی اور اس کی نورانیت میں اضافہ کون کرتا ہے؟ وہ استاذ ہی ہے جو کرتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ حضرت خواجہ حسن بصری امام المسلمین آپ فرماتے ہیں کہ اگر استاذ نہ ہوتا تو لوگ حیوانوں اور جانوروں سے مل جاتے، کیونکہ استاذ ہی تو ہے جو انسان کو شعور دلاتا ہے اور انسان کو ظلمات سے نور کی طرف، اندھیروں سے روشنیوں کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ استاذ جو ہے اس کا مقام زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاذ کی وجہ سے شاگرد کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ جنگ احد میں جب شہادتیں ہوئیں، سرکار ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفنانے لگے، تو جب ایک صحابی کو ایک قبر میں 2 شہید ہوتے ہیں تو سرکار پوچھتے ہیں کہ ان میں قرآن کا حافظ عالم کون ہے، اور جب بتایا جاتا کہ یہ حافظ عالم ہے قرآن کے تو پہلے ان کو دفناتے اور پھر جو ہے دوسرے کو دفناتے۔ اور پھر 5ویں دلیل دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وغیرہ کافی قرآن کے دلائل موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر، لیکن جو خضر علیہ السلام ہے وہ رسول تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کتنا احترام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی سفر کی مشقتیں، تکلیفیں، مصائب و آلام جھیل کر جاتے ہیں، اور جا کر انداز کتنا پیارا ہوتا ہے۔ خضر علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ مجھے سکھائیں میں اس کی جو ہے وہ پیروی کروں اور اس کے مطابق جو ہے آگے عمل کروں؟ یعنی اتنی بات میں بھی ان سے جو ہے وہ اجازت مانگی جا رہی ہے۔ جی، اور